يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستو، میں آج کی اس بابرکت محفل میں آپ حضرات کے سامنے اپنے مسلم معاشرے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، آج ہمارا مسلم معاشرہ طرح طرح کی خامیوں اور طرح طرح کی برائیوں سے دوچار ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر طرح طرح کی خرابیاں، طرح طرح کی برائیاں اور طرح طرح کے فحش و منکرات چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ آج کا مسلمان دین اسلام سے کافی دور جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ میرے دوستو، ابھی قرآن کریم کی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کی بعض خرابیوں کو اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ مطلب یہ بعض خرابیاں ایسی ہیں کہ جن کے تعلق سے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے اور نہ ہی عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے۔ یعنی بظاہر کہنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ مردوں کو مردوں پر اور اسی طرح عورتوں کو عورتوں پر ہنسنے سے گریز کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا، اسی طرح عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا، مردوں کو مردوں کا مذاق اڑانا، عورتوں کو عورتوں کا مذاق اڑانا، یہ ہماری شریعت کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا ٹھٹا کرنا، کسی عیب کو لے کر کے اس کا مذاق اڑانا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہماری شریعت مطہرہ کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میرے دوستو، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جب یہ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، تو لفظ قوم یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر جس طرح مرد داخل تھے اسی طرح عورتیں بھی داخل تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مردوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد الگ سے عورتوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو خرابیاں اور جو خامیاں یہاں پر بتلائی جا رہی ہیں، اس کے اندر ہماری عورتیں سب سے زیادہ ملوث ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی برائی کرنا اور ادھر کی ادھر لگانا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، جس طرح یہ مردوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ عورتوں کے اندر یہ خامیاں اور یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اور غالباً اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ الگ سے فرمایا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی یہ بات ارشاد فرمائی کہ مردوں کو مردوں پر ہنسنے سے گریز کرنا چاہیے، اسی طرح عورتوں کو عورتوں پر ہنسنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ مت دو۔ میرے دوستو، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج یہ برائی بھی ہم مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ کسی سے تھوڑی بھی دشمنی نظر آئی، کسی سے ذرہ برابر عداوت ہو گئی
تو ہم اس کی کسی نہ کسی خامی کو تلاش کر کے اس کو معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر پھیلاتے ہیں اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ چیز ناجائز ہے، ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، لہذا ہمیں کسی کو طعنہ دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور طعنہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی معمولی سی کوئی بات یا کوئی عیب لے کر کے اس کو اچھالنا اور طرح طرح سے اس کو بدنام کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں طعنہ دینے کے اندر داخل ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے اور برے ناموں سے مت پکارو۔ میرے دوستو، یہ بھی برائی ایسی ہے جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ اصل نام تو کچھ اور ہے، لیکن ہم اصل نام کو درگزر کر کے، اصل نام کو چھوڑ کر ہم غلط ناموں سے اسے پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا نام محمد ہے یا کسی کا نام علی ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی کو ہم کلو بلاتے ہیں یا کسی کو گنڈو بلاتے ہیں، اس طرح کے ناموں سے ہم پکارتے ہیں۔ حالانکہ ہماری شریعت نے، میرے دوست، اس سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ کسی کو برے لقب سے اور برے ناموں سے مت پکارو۔ جو اصلی نام ہے، جو بہتر نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نام ہے، انہی ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ تو میرے دوستو، یہ چند خامیاں ہیں جن کے تعلق سے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کریں، ایک دوسرے کی برائی نہ بیان کریں، ایک دوسرے کو غلط ناموں سے اور برے القابات سے نہ پکاریں۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں سے ہمیں اس بنیاد پر بھی منع فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرما دے تو یقینی طور پر اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کی قدر کرنا، اس کی عزت کرنا اور اس کا احترام کرنا ہم سب کے لیے ضروری اور واجب ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں، یہ چند نصیحتیں تھیں قرآن کریم نے جو ہمیں فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔